اور اس کی نشانیوں میں سے ہے دن اور رات، سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ کو کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے عقلی دلائل نے سچ کو واضح کر دیا۔ اس کے بعد سے ان کے اور ان کے لوگوں کے درمیان کنفلکٹ چالو ہوا، کیونکہ سورج چاند ستاروں کی عبادت کرنے والے چپ نہیں کھڑے تھے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بحث کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور پھر یہ ہوا کہ ان کی قوم نے ان سے بحث شروع کر دی۔ ابراہیم نے ان سے کہا، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اور جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، الا یہ کہ میرا پروردگار کچھ چاہے۔ میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی کوئی نصیحت نہیں مانتے؟ اور جن چیزوں کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جبکہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک ماننے سے نہیں ڈرتے جن کے بارے میں اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ اب اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو بتاؤ، ہم دو فریقوں میں سے کون بے خوف رہنے کا زیادہ مستحق ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی آنے نہیں دیا، امن اور چین تو بس انہی کا حق ہے، اور وہی ہیں جو صحیح راستے پر پہنچ چکے ہیں۔ ایک تو یہ لوگ تھے جو چاند اور ستاروں کی عبادت کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو مورتی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عقلی دلیل دی جس کی وجہ سے وہ اپنے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے رب کی حکمت بھی بڑی ہے، علم بھی کامل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے لوگوں کا عقیدہ درست کریں تاکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ مورتی پوجا کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے اپنے باپ اور اپنے لوگوں سے کہا، یہ کیا مورتی ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو؟ وہ بولے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہم سے سچ مچ کی بات کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور لوگوں میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو سمجھایا۔ اس کے بعد سے ابراہیم علیہ السلام کی ابا بہت ناراض، بہت غصہ ہوئے، کیونکہ یہ بات ثابت تھی کہ وہ شخص مورتی پوجا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں تراشتا اور بیچتا بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے ابا کو نصیحت دیں اور انہیں اس شر سے بچائیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں۔ ایک اچھے بیٹے ہونے کے ناطے انہوں نے اپنے باپ کی بے عزتی نہیں کی، نہ ہی ان کے اوپر وہ ہنسے، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں تاکہ ایک باپ کا جو پیار ہوتا ہے وہ نکل سکے۔ پھر انہوں نے محبت سے اپنے باپ سے پوچھا کہ آخر وہ ایسی بے جان مورتیوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ کہ سن سکتی ہے، نہ تو دیکھ سکتی ہے، نہ تو ان کی حفاظت کر سکتی ہیں؟ لیکن ان کے باپ بہت غصہ ہوئے۔ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتلا دوں گا۔ ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، یقین جانیے کہ شیطان خدائے رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے اندیشہ ہے کہ خدائے رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب نہ آ پکڑے جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے ساتھ بن کر رہ جائیں۔ ان کے باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو؟ یاد رکھو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تم پر پتھر برساؤں گا اور اب تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا، میں آپ کو رخصت کا سلام کرتا ہوں، میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے بھی الگ ہوتا ہوں اور اللہ کو چھوڑ کر آپ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی، اور میں اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ اپنے رب کو پکار کر میں نامراد نہیں رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس بات نے نہیں روکا کہ ان کے ابا ناراض تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اس بات سے بہت ناراض اور بہت افسوس میں تھے کہ یہ لوگ ان مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو انہوں نے ٹھان لیا کہ وہ ان لوگوں کو ان بری عادتوں سے نکال کر رہیں گے، اور وہ نکل پڑے لوگوں کو سمجھانے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ لوگ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایک اچھے طبیب کی طرح جو علاج کرنے سے پہلے مرض جانتا ہے تاکہ اچھے سے علاج کر سکے، اور ایک قاضی کی طرح جو ملزم سے سوال کرتا ہے تاکہ سچائی سامنے آ سکے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، کیا یہ مورتیاں تمہیں دیکھتی ہیں جب تم انہیں سجدہ کرتے ہو؟ کیا یہ تمہیں کسی بھی طریقے سے فائدہ پہنچاتی ہیں؟ وہ لوگ فوراً اپنے عقیدے کو ڈیفینڈ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا وہ جانتے ہیں کہ یہ مورتیاں بے جان ہیں، لیکن انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ چیز ان کے عقیدے کے لیے کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ ان کے باپ دادا بالکل غلط تھے۔ اس چیز نے انہیں ناراض کیا اور انہوں نے کہا، کیا تم ہمارے خداؤں اور باپ داداؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہو یا تم صرف مذاق کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے بالکل بھی اس بات پہ
خوف کا اظہار نہیں کیا اور کہا کہ میں بالکل سیریس ہوں، میں تمہارے پاس ایک سچا دین لے کر آیا ہوں، مجھے اس رب نے بھیجا ہے جو اکلوتا عبادت کے لائق ہے، اسی نے اس آسمان اور زمین کو بنایا ہے، وہی اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، ان بے زبان مورتیوں کی طرح نہیں جو صرف اور صرف پتھر اور لکڑی سے بنی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو چیلنج کیا کہ میں نے تو ان مورتیوں کو بھلا برا کہہ ہی دیا ہے، اگر ان کے پاس طاقت ہوتی تو اب تک مجھ پر نقصان آ گیا ہوتا۔ اور اے پیغمبر، ان کو ابراہیم کا واقعہ سناؤ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے آگے دھرنا دیے رہتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں یا تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا بھلا کبھی تم نے ان چیزوں کو غور سے بھی دیکھا ہے جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو؟ تم بھی اور تمہارے پرانے باپ دادا بھی، میرے لیے تو یہ سب دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر وہی میرے رہنمائی فرماتا ہے اور جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا، اور جس سے میں یہ امید لگائے ہوئے ہوں کہ وہ حساب و کتاب کے دن میری خطا بخش دے گا۔ انشاءاللہ تھرڈ پارٹ دیکھنے کے لیے آپ چینل سے جڑے رہیں۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور کر لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔